بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شیخ عنایت اللہ مدنی سے ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کے متعلق چند گزارشات۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کو ایذا پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ اخرجہ مسلم فی مقدمۃ الصحیح۔ شیخ صاحب آپ نے اپنے ویڈیو میں فرمایا کہ یہ جو فرقے ہیں یا ایسے ہی ان میں سے جو کچھ فرقے ہیں جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں سے کچھ لوگوں سے واقعی تعلق رکھتے ہیں، سلفی نہیں ہیں۔ اہل سنت سلفیوں سے، اہل حدیث سے وہ تعلق قائم کرتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، لیکن کس لیے؟ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آخر تک۔ تو میری پہلی گزارش آپ سے، شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ نے تو ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حفظہ اللہ کو سلفیت سے خارج کر دیا ہے۔ کیا یہ عمل منہج السلف میں سے ہے؟ اور کیا یہ اصول الدعوہ میں سے ہے جس کا آپ درس دے رہے تھے کہ کسی سلفی طالب علم کو بغیر اصول و ضوابط کے سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر سلفیت سے خارج کر دیا جائے؟ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کے متعلق کم سے کم ایک تو ثبوت پیش کریں جس کی وجہ سے وہ سلفیت سے خارج ہو گئے ہیں۔ شیخ صاحب، ہم نے تو آپ جیسے علماء سے ہی سیکھا ہے کہ کسی کی اندھی تقلید نہیں کی جاتی اور جائز نہیں ہے، اور کسی کی بات کو سنو تو دلیل اور حوالہ پوچھ لیا کرو۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی برائے مہربانی ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کے متعلق جو بھی باتیں کہی ہیں ان کی دلیل پیش کریں۔ بارک اللہ فیک۔ آگے آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حفظہ اللہ کے متعلق اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جب آئے میدان میں تو کام بھی بہت کچھ عقیدہ وقیدے کا کیا، یہاں وہاں درس دیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنی شکل، اپنی اصلی حالت باہر نکالنا شروع کر دیا۔ تو اہل حدیثوں کے خلاف، علماء اہل حدیث کے خلاف، اہل حدیث کے مشن کے خلاف، جمعیت اہل حدیث کے خلاف، ان کے قائدین کے خلاف دنیا بھر کی باتیں کرنا شروع کر دیا۔ اہل حدیث کا مشن صحیح نہیں ہے، ہندوستان کے اہل حدیث، پاکستان کے اہل حدیث، ان کا مشن صحیح نہیں ہے، ان کے ساتھ جڑنا جائز نہیں ہے، آخر تک۔ تو میری دوسری گزارش آپ سے، ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حفظہ اللہ کے 4000 سے زیادہ آڈیو دروس ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ ان میں ایک بھی آڈیو نہیں ہے جس میں انہوں نے اہل حدیثوں کے خلاف یا علماء اہل حدیث کے خلاف یا اہل حدیث کے مشن کے خلاف یا جمعیت اہل حدیث کے خلاف یا ان کے قائدین کے خلاف یا اس قسم کی کوئی بات کی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں مہربانی سے اس آڈیو کا حوالہ دیں جہاں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اور بڑے بڑے کبار علماء کے بارے میں باقاعدہ گھنٹوں گھنٹوں رد کیا۔ اتنی جرت، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے کیا نام تھا ان کا؟ ڈاکٹر، وہ جو سعودی میں رہتے ہیں جدہ میں، مرتضیٰ بن بخش، ایسی گندگی پھیلائی اس شخص نے۔ تو میری آپ سے تیسری گزارش، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے شیخ، کیا اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بڑے بڑے علماء کا گھنٹوں گھنٹوں رد کیا۔ اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کسی 3 کبار سلفی علماء کا نام بتائیں تاکہ ہم بھی جان لیں کہ واقعی یہ بات سچ اور حق ہے۔ اگر آپ کا اشارہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کی طرف ہے تو اس کی حقیقت بھی جان لیں، جس کی مکمل تفصیل ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش نے تقریباً 7 سال پہلے یعنی 2016 میں 55 منٹ کا آڈیو بیان دیا تھا، اور یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ شیخ صاحب، اگر آپ صرف اسی کو سن لیتے تو آپ بھی یہی کہتے کہ ڈاکٹر صاحب نے
بالکل صحیح کیا، اور اللہ تعالیٰ اہل علم کو سلفی منہج میں مزید مضبوطی عطا فرمائے اور ہمیں اس ایسے خطرناک مناہج سے محفوظ فرمائے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اس مسئلے پر باتیں کی تفصیل کو جانے بغیر اور حقیقت کی تحقیق کیے بغیر، اور یہ مسئلہ مزید بگڑ گیا۔ میں انشاءاللہ اس حقیقت کو 5 منٹ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا مختصراً، تاکہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو کراچی سے بعض بھائیوں نے فون کیا اور پوچھا کہ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کس سے حاصل کریں؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، کراچی میں کتنے اہل حدیث مدارس اور علماء موجود ہیں، آپ کسی سے بھی علم حاصل کر لیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے خصوصاً شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا نام لیا، کیونکہ وہ بھی کراچی میں رہتے تھے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم پہلے جاتے تھے لیکن اب نہیں جاتے، کیونکہ وہ کچھ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ مثلاً وہ جہاد کشمیر کے متعلق کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان پر فرض ہے کہ وہ ہندوستان کے خلاف جہاد کرے اور فوری طور پر جنگ شروع کر دے، کیونکہ ہندوستان نے عہد شکنی کی ہے، اور عہد شکنی کی صورت میں مسلمان ملک پر کافروں کے خلاف جہاد فی الفور واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے طاقت کا ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اب شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے ہوں بہو الفاظ سماعت فرمائیں، اور ان کی آڈیو لنک میں نے یوٹیوب میں ڈسکرپشن پہ شیئر بھی کیا ہے، اس کو بھی کوئی سننا چاہتے ہیں تو سن سکتے ہیں، جو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے 1996 میں کہی تھی۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے کہا تھا کہ اور اس قسم کے جو بغیرت لوگ ہیں وہ فتوے دیتے تھے کہ یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ مجھے تو بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے پاس اتنے جہاز ہیں، ہمارے پاس اتنے، ہندوستان کی اتنی فوج ہے، ہمارے پاس اتنی فوج ہے، اس کے پاس اتنے ٹینک ہیں، ہمارے پاس اتنے ٹینک ہیں، لہٰذا پاکستان کی حکومت کا اولین فرض یہ ہے کہ بلا تاخیر بلا مہلت ہندوستان کے خلاف جہاد کا اعلان کرے۔ اس کا حوالہ جہاد کشمیر کی شرعی حیثیت، اگست 1996، مقام شہادت کانفرنس۔ اور آگے 2011 میں فرمایا، اس قوم سے تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم اس سے ڈرتے ہو؟ تم اپنی اس قوم کا موازنہ کر رہے ہو کہ اس کا اسلحہ ہم سے زیادہ ہے، وسائل ہم سے زیادہ ہیں، تو ایسے موقع پر تو دشمن کی طاقت کو مت تولو کہ وہ کتنا قوی اور کس قدر وسائل سے مالا مال ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ضروری ہے کہ فوراً حملہ کر دو، یہ مت دیکھو کہ دشمن کیسا ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، قوت کیسی ہے۔ یہ انہوں نے جمعہ کا خطبہ 4 فروری 2011 میں مقام کشمیر ڈے میں کہا تھا۔ تو ان آڈیو کو سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پھر بھی حسن ظن رکھتے ہوئے ان بھائیوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں پرانی ہوں اور شیخ صاحب رجوع کر چکے ہوں۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہم کئی مرتبہ جا چکے ہیں، ان کا یہی موقف ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے گزارش کی کہ آپ ایک مرتبہ پھر سے جائیں اور ادب کے دائرے میں رہ کر ان سے سوال کریں، اور اگر وہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں تو ان کے سامنے سلفی علماء کے اقوال پیش کریں، انشاءاللہ نظر ثانی ضرور کریں گے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم کئی بار جا چکے ہیں، اور آخری مرتبہ 2011 میں ہم گئے تھے اور ہم نے سلفی علماء کے اقوال بھی پیش کیے، لیکن ان کا یہی موقف رہا اور شیخ صاحب اس پر مصر تھے، اور انہوں نے سورۃ توبہ کی چند آیت اس کی دلیل میں پیش کی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ ارادہ کیا کہ میں خود ہی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی سے براہ راست ملاقات کر لوں تاکہ نصیحت کر سکوں، لیکن چند ہی دنوں میں ایک شخص نے ڈاکٹر صاحب کو بار بار میسج کرنا شروع کیا، اور اس نے ان کو فون بھی کیا، جس میں اس نے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے متعلق سوال کیا، اور اس وقت یہ بات اس پر ضروری تھی کہ اس شخص کو اس مسئلے کے بارے میں تنبیہ کی جائے، اس کو اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ تو اس کے بعد اس نے ویڈیو کال، اس فون کال کی ریکارڈنگ خفیہ طریقے سے بغیر اجازت کے کی، اور اس آڈیو کو سوشل میڈیا پر عام کر دیا، جو اس وقت اس کو یہ چیز بتانا ضروری تھی، اور اس کو اس چیز سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ تو یہ تھا مختصر سا قصہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے متعلق۔ آپ بھی جانتے ہیں شیخ کی یہ بات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
اور منہج سلف کے خلاف ہے اور انتہائی خطرناک ہیں۔ تو اسی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب نے سائل کو، سوال کرنے والے شخص کو، شیخ صاحب سے تحذیر کی تھی۔ اس کے بعد جب یہ بات عام ہوئی تو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے کئی آڈیو شائع کیا ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کے رد میں، لیکن ایک بار بھی انہوں نے اس اصل موضوع پر بات ہی نہیں کی۔ اب آپ بتائیں شیخ صاحب کہ حقیقی تحذیر کسی کی ہونی چاہیے تو کس کی ہونی چاہیے، ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کی یا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کی، جن کا مسئلہ ثبوتوں کی روشنی میں بڑا خطرناک ہے، یا جن کا مسئلہ حقیقت میں ہے ہی نہیں بلکہ صرف سنی سنائی غلط بیانی کی ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت انصاف کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والوں، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان حقائق کو جاننے کے بعد ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کے خلاف جو بھی باتیں کی ہیں ان میں نظر ثانی ضرور کریں گے اور حق بات کریں گے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔